إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذ من شر نفسي۔ قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی تائید اور نصرت کے ساتھ آج ہمارا یہ 17واں لیکچر ہے اور ہم سورہ سبا سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ 22ویں پارے میں ہے یہ سورہ سبا۔ اس کے پہلے رکوع میں جیسے کہ پہلی آیت سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں، وَلَهُ الْحَمْدُ، ہر چیز اسی کی تعریف کر رہی ہے، اس لیے کہ تعریف اسی کو زیبا ہے، اصل تعریف کا حقدار ہے ہی وہی۔ فی الآخرہ، وَلَهُ الْحَمْدُ فی الآخرہ، تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کی تعریف میں لگی ہوئی ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکیم ہے اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں تاکیدی اسلوب ہے جو اختیار کیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بتایا گیا کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ عام طور پر لوگوں کا قیامت کے بارے میں یہ تصور ہے کہ پتہ نہیں کب آئے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کے سوالات جو ہے وہ کرتے رہتے تھے، اے محمد آپ جو اس قیامت کے بارے میں کہتے ہیں وہ کب آئے گی، وہ کب آئے گی؟ گویا کہ جو آ نہیں رہی تو اس کا مطلب وہ سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے جو کہا جا رہا ہے، تو انہیں بڑے تاکید کے انداز میں قل ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، اے نبی ان کو بتا دیجئے قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تم اس مہلت کو اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ اور پھر جو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی، اس کا تو اپنے نامہ اعمال سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ تو وہ بڑا سانحہ جس میں یہ سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا اور تلپٹ ہو جائے گا، وہ نہ بھی آئے ابھی، اس کو کچھ دیر بھی ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب آئے گی، لیکن ہر انسان کی موت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ کسی قیامت سے کم ہے کیا؟ اس دنیا کے ساتھ اس کا سلسلہ تو منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کامیابی اسی کو نصیب ہوگی جس نے یہاں اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزاری۔ جس نے بغاوت اور سرکشی کی تو اس کے لیے تو قیامت آنے کے بعد تو کوئی خیر تو نہیں ہے۔ گناہ گار آدمی کے لیے موت کوئی خیر کا پیغام نہیں ہے، اور نیک آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے تو موت تحفہ ہوتی ہے کہ مومن دنیا کے اندر تکلیفوں کے اندر، مشقتوں کے اندر اور پابندیوں کے اندر ہوتا ہے، اور جیسے ہی موت آتی ہے تو وہ ہر قسم کی مشکل اور پریشانی اور پابندی اس سے ہٹ جاتی ہے، وہ اللہ کی رحمت میں اور جنت کا حقدار ہوتا ہے اور سکون اور اطمینان کی جگہ پر ہوتا ہے۔ تو مومن کے لیے موت خیر ہی خیر ہے، اور کافر کے لیے موت اب اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے اس میں۔ تو وہ سمجھتے کیوں نہیں کہ وہ جو ہے جہنم آ کر قیامت آ کر رہے گی۔ جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ اللہ چاہے تو فوری طور پر انہیں زمین میں دھنسا دے، اب یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا ان پر گرا دے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ انسانوں کے معاملے میں نرمی برتتا ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا۔ تو گویا کہ یہ جو ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو جو مہلت ملی ہوئی ہے، اس میں وہ غور و فکر کریں اور وہ توبہ کرنے کی سوچیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں، ورنہ یہ دنیا کی کامیابیاں کوئی معیار نہیں۔ رکوع نمبر 2 میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت، سلطنت، حکومت
اس سے نوازا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ ویسی بادشاہت نہ اس سے پہلے کسی انسان کو ملی ہے، نہ اس کے بعد میں کسی کو ملنے کا کوئی امکان ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ قوم سبا کا ذکر ہے۔ یہ یمن کے اندر ایک قوم تھی، ان کو بھی اللہ نے بہت نوازا تھا۔ ان کے پاس جو ہے وہ کھلی زمینیں تھیں اور باغات تھے اور چشمے تھے، اور یہ وسیع و عریض باغات جو ہیں وہ یمن سے فلسطین کی طرف جاتے ہوئے جو راستہ تھا اس وقت اس کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ یمن سے فلسطین کی طرف جاتے یا فلسطین سے یمن کی طرف آتے، یہ سفر کرتے تھے تجارتی مال لے کر، تو قدرتی طور پر اس سفر میں جگہ جگہ پر کچھ بستیاں بھی آباد ہو گئی تھیں۔ اب ان بستیوں سے بھی ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے، جاتے ہوئے بھی اپنا مال بھی بیچتے جاتے اور جگہ جگہ پر پڑاؤ کرتے اور وہاں آرام اور سکون سے مزے بھی لوٹتے، اور پھلدار درختوں کی بھی بھرمار تھی ساتھ ساتھ، کہ کسی جگہ بھی ان کے قافلے کو اس وقت بھی ہزاروں سال پہلے بھی کوئی کھانے پینے کے حوالے سے کوئی مشکل اور کوئی دھوپ اور سائے کا کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں ان کو حاصل تھیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے نا تو بعض اوقات مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اگر ناشکری کا مطلب ہے کہ انداز ہو، اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدر کو انسان پہچانے نہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے نہ، شکر نہ کرے، تو ناشکری اس کے اندر آ جاتی ہے اور اس کے اندر ایک نخرہ بھی آ جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ ملا رہے گا۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی، انہوں نے خواہش یہ ظاہر کی کہ یہ تو بڑا آرام دہ سفر ہے، اس میں تو کوئی ایڈونچر ہے ہی نہیں، کچھ فاصلے ہوں لمبے لمبے، کچھ ہم مشکلات بھی کاٹیں، پھر اس کے بعد ہم کسی امن والی جگہ پر جائیں تو پھر تو مزہ بھی آئے نا کہ واقعتاً کوئی ایڈونچر کر کے آئے، کوئی مشکل کاٹ کے آئے۔ ہر جگہ پانی بھی ہے، باغات بھی ہیں، آبادیاں بھی ہیں، مال تجارت بھی بک رہا ہوتا ہے، سفر بھی بڑا ہنسی خوشی گزر رہا ہوتا ہے، تو اب اس میں کوئی چار نہیں رہا۔ اب یہ ان کا خیال آنا تھا، سوچ آنی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتوں سے محروم کرنا شروع کر دیا۔ ان کے باغ اجڑنے لگ گئے، وہ بستیاں ویران ہونے لگ گئی، اور پھر وہاں ایک سیلاب آیا جس سے تباہی مچ گئی، اور اس کے بعد اس قوم کے نشانات باقی رہ گئے، اب اس کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں، پھر اللہ بسا اوقات انہیں نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی انسان کو دیا ہے، انسان کو اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے، جتنا بھی ہم شکر کریں کم ہے۔ رکوع نمبر 3 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کہ آپ رسول کامل ہیں اور تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اولین مخاطب آپ کے مکہ والے ہیں، آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن مکہ والے مان نہیں رہے، آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہیں، آپ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور قیامت تک کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ آپ کی شان ہے جو اس رکوع کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اب پوری دنیا کا جو انسان بھی آپ کی دعوت پر لبیک کہے وہ آپ کا امتی ہے، وہ کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، کچھ بھی ہو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ زندگی تو ایک محدود معاملہ ہے نا، اللہ کے رسول جو اللہ نے زندگی عطا کی دنیا کی، وہ آپ دنیا میں گزار کے گئے، اس کے بعد دنیا سے پردہ پوشی ہو گئی۔ اب ہر وہ شخص جو دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں رہتا ہے، اگر وہ کلمہ اسلام پڑھتا ہے، نبی کی دعوت پر لبیک کہتا ہے، وہ اسلام میں وہ مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو نمایاں کیا گیا۔ رکوع نمبر 4 جو ہے، اس میں ایک بڑی عجیب کیفیت بیان کی گئی ہے۔ دنیا میں ہر انسان جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کے زیر اثر ہوتا ہے، وہ یا تو مذہبی پیشواؤں کے زیر اثر ہوتے ہیں یا سیاسی رہنماؤں کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور وہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ان میں سے کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ مذہبی پیشوا یا وہ سیاسی رہنما اگر تو وہ حق کے راستے پر چل رہے ہیں تو یقیناً یہ ایک فائدے کی بات ہے، اور یہ لوگ بھی ان کے پیچھے چل کر کوئی ہدایت پالیں گے، کوئی کام کی باتیں سیکھ لیں گے تو آخر میں کامیابی کا امکان ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔
مذہبی پیشوا بھی عام طور پر دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، اور جو دنیاوی رہنما ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، وہ تو سوائے ان کو آپ سے سیاسی مواد کے اور کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ سال میں آپ سے ووٹ لیں گے یا کبھی کبھار آپ سے کوئی تائید حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، فیور لینے کے لیے آئیں گے، پھر وہ ہمیشہ اقتدار کے مزے لوٹیں گے اور آپ ان کی انگلیوں پر ناچتے رہتے ہیں، ان کے لیے استقبال کرتے ہیں، ان کے لیے مجلسیں مقرر کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں، وہ تو آپ کے لیے کوئی فکر مند نہیں ہوتی۔ اب ساری زندگی اسی بھاگ دوڑ میں گزر جاتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے، وہ اس کے، مذہبی لوگ مذہبی رہنماؤں کے پیچھے، سیاسی لوگ سیاسی رہنماؤں کے پیچھے، اور یہ تو دیکھو کہ وہ کسی حق کے راستے پر چل بھی رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی مقصد بھی ہے، کوئی منزل بھی ہے، کس بات کے پیچھے، کون سا سبق باغ ہے جو انہوں نے دکھائے ہوئے۔ تو اب ان کا انجام جب ہوگا نا قیامت کے دن، قیامت کے دن پھر یہ ہے جو جب پیش کیے جائیں گے تو اس وقت معاملہ یہ ہوگا کہ جو متبعین ہیں، جنہوں نے دنیا میں پیروی کی ہوگی، وہ اب ان کو سامنے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم ہدایت پر ہوتے، تم نے ہمیں گمراہ کیا رکھا، تمہاری وجہ سے ہمارا یہ انجام ہو رہا ہے۔ وہ کہیں گے ہمارا تمہارے اوپر کیا اختیار تھا، اپنی مرضی سے تم جو چاہتے تھے کرتے تھے، ہمیں جو فیور چاہیے ہوتی تھی ہم اس کے لیے تمہیں کہتے تھے، اس سے زیادہ ہمارا کیا تمہارے لیے اختیار تھا، ہماری نہ بات مانتے، ہمارے نہ پیچھے چلتے، جو بات تمہیں حق نظر آتی ہے اس کی پیروی کرتے۔ اب یہ منظر ہے جو سامنے آنے والا ہے، ہر ایک جو ہے وہ ہوش و حواس کے ساتھ زندگی گزارے اور دیکھے کہ وہ کس کو فالو کر رہا ہے، وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی ہمارے پاس معیار کیا ہے پرکھنے کا؟ کتاب و سنت، کتاب و سنت، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، فتمسکوا بہما، ان کے ساتھ چمٹ کے رہنا، لن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا، پھر اس کے بعد نہ تم کبھی ہلاک ہوگے اور نہ کبھی تم گمراہ ہوگے۔ کوئی بات جو ان کی طرف سے جس میں آپ کو کنفرم نہیں ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، آپ دیکھو کتاب و سنت کے اندر کوئی رہنمائی ہے کہ نہیں ہے، کوئی بتایا گیا کہ نہیں، وہ کر کیا رہے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے۔ ہم ہر بات میں ان کی تائید کر رہے ہیں، ہم ہر بات ان کی جو ہے وہ جس کے ساتھ تعلق ہے اس کی ہر بات بری بھی اچھی ہے، اور جس کے ساتھ مخالفت ہے اس کی اچھی بھی بری ہے، تو یہ تو کوئی معیار نہیں۔ ہماری اپنی خواہشات یا ہماری اپنی پسند اور ناپسند تو کوئی معیار نہیں ہے، معیار تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا۔ تو لہٰذا مذہبی پیشواؤں اور دنیاوی قائدین، ان کے حوالے سے اس رکوع کے اندر ایک بڑی رہنمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ کرنے والے قائدین اور ایسے لوگوں سے بچائے کہ جو بالآخر جہنم کا ایندھن بنیں گے اور اپنے فالورز کو بھی وہاں لے کر جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک دوسرا اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 5۔ اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، ہم ہیں تو انسان سب لوگ، انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازے یا کسی کو تھوڑا مال زیادہ دے دے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے، میں بڑا کامیاب ہوں، اور بس میں یہاں کامیاب ہوں تو وہاں بھی کامیاب ہوں۔ وہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، دنیا کے اندر اولاد کا دے دینا، مال کا دے دینا، نعمتوں کا دے دینا، یہ تو آزمائش ہے۔ مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے، ترقی بھی آزمائش ہے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر اگر تم پورے اترتے ہو، دیکھیں نا کہتے ہیں نا اولاد جو ہے وہ نعمت ہے اگر اولاد کو ہدایت ہے، ہدایت کے ساتھ اولاد نعمت ہے، ہدایت کے ساتھ مال جو ہے وہ نعمت ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے، دولت ہے، تو آدمی عیاشیوں اور بدماشیوں میں خرچ کرے گا، لٹائے گا، فضول خرچی کرے گا۔ اگر ہدایت ہے تو اپنی دولت کو صحیح مصرف میں لائے گا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، ضرورت مندوں، محتاجوں، ان کی مدد کرے گا۔ تو نعمت اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز تو نعمت ہدایت ہے۔ باقی ساری چیزیں اگر اس کے ساتھ جڑ کر ہیں تو وہ نعمتیں ہیں، اگر جڑ کر نہیں ہیں تو وہ خالص آزمائش ہے، اور آزمائش میں پورا اترنا آپ کو پتہ بڑا مشکل ہوتا ہے، حساب کتاب بڑا مشکل ہے، اس لیے ان چیزوں کو اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے آخرت میں کامیابی، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ رکوع نمبر 6 ہے سورہ سبا کا۔ مشرکین مکہ کو بڑی دلسوزی کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ غور کریں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رکھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں معاذ اللہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے، یہ اس طرح کی باتیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو تمہیں دردناک عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے لوگوں تمہارا حال یہ ہے کہ تم جہنم میں گر پڑنا چاہتے ہو، میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں بچا رہا ہوں۔
آپ کو کتنی فکر تھی، کتنی ہمدردی تھی کہ مکہ کے لوگ ایمان لے آئے. دشمنوں کے پاس، مخالفین کے پاس کس کس انداز میں، کس کس موقع پر آپ نے جا کر جو ہے ان کو پیغام حق سنایا، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ باز نہیں آئے. تو وہ تو اظہار عاجزی کر رہے ہیں کہ اگر میں بالفعل سیدھی راہ پر نہیں ہوں تو اس میں میرے نفس کا قصور ہو سکتا ہے. بقول تمہارے، تم کہتے ہو نا کہ تو خود بھٹکا ہوا ہے، اگر مجھ میں کوئی خامی ہے تو ہو سکتا ہے میرے نفس کا قصور ہو، لیکن اگر میں ہدایت پر ہوں تو پھر تم کو چاہیے کہ میری بات مانی. تم ساری زندگی میری کھلی کتاب کی مانند ہے تمہارے سامنے. باقی ڈرو اس وقت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی پکڑ آتی ہے نا تو وہ اچانک آتی ہے، اچانک آتی ہے. اللہ مہلت دیتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے پھر کوئی پکڑ آتی ہے تو وہ اچانک آتی ہے، اور پھر انسان کو توبہ کرنے کا اور سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا. تو اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ میدان حشر میں مجرموں کا جو حال ہوگا اور آخرت میں جن حالات سے ان کا واسطہ پڑے گا وہ پھر جو ہے وہ ناقابل بیان ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حق کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہے سورہ فاطر. سورہ فاطر، اس میں بھی اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کا جو ہے وہ بیان ہے، اس کی قدرتوں کا بیان ہے. پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے حوالے سے بیان ہے، اس کی رحمت کا بیان ہے. پھر اس کے بعد اس میں قیامت کے بارے میں دو ٹوک انداز بھی کہا گیا ہے، اور شیطان جو گمراہ کرتا ہے آخرت کے حوالے سے اس کے بارے میں کہا گیا ہے. شیطان کے بارے میں تو براہ راست خطاب کر کے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آ کر رہے گی، حساب کتاب ہو کر رہے گا، جزا سزا مل کر رہے گی. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تم اسی کو سمجھ کے بیٹھے ہو کہ بس یہی کچھ ہے، آخرت نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، یہ نہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دھوکے باز، دغا باز. کون ہے؟ شیطان. ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اپنے دشمن کو پہچانو تو صحیح، پہچانو تو صحیح. انبیاء اور رسل کی دعوت کیا ہے اور شیطان تمہیں کس طرف لے کر جانا چاہتا ہے، ذرا پہچانو تو صحیح کہ کس طریقے سے وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرے رکوع کے اندر بھی قرآن مجید کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اچھا انسان دنیا کے اندر لوگ جو ہے نا وہ کفر کی طرف یا طاقتور لوگوں کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں. ایک سوال پہلے یہ، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا میں کسی طاقتور آدمی کا یا کسی طاقتور حکومت کا سہارا لے کے دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہوں، کہ فلاں کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے جی، اب وہ دنیا میں ترقی کرتا جا رہا ہے، فلاں حکمران کے پیچھے فلاں سپر پاور کا ہاتھ ہے جی، اس لیے وہ کامیاب جا رہا ہے. انسان عزت کا بھوکا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ عزت تو کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور یہاں کہا گیا کہ من کان یرید العزہ فإن العزة للہ جميعا، فللہ العزة جميعا. من کان یرید العزہ فللہ العزة جميعا. تم میں سے جو کوئی عزت چاہتا ہے، عزت کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے پوری طرح پتہ ہونا چاہیے کہ عزت تو کل کی کل اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. تو تم یہ جو ہے وہ دنیا کی عارضی جاہو جلال اور دنیا کا عارضی جو ہے وہ مقام یہ حاصل کرنے کے لیے تم مطلب گمراہی کا راستہ اختیار کر رہے ہو، تو اس سے بچو. پھر آگے فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے، اور اگر قرآن حکیم کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کی دعوت کو پھیلایا جائے اور اس کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے تن من دھن لگایا جائے، تو ایسا کرنے والے جو ہیں وہ بڑے سعادت مند ہوتے ہیں اور وہ سرخ روح ہوں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے برعکس جو لوگ بھی اللہ کی کتاب کی ناقدری کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو جاری اور ساری ہونے سے روکتے ہیں، وہ بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر رہیں گے. اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارتے ہیں اور جن جھوٹے سہاروں کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے کام آئیں گے، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں ان کے کام آنے والا نہیں ہے. کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں ان کے کام آنے والا نہیں. تو ابھی یہ موقع ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھیں اور اپنی اصلاح کر لیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے
یہ انسانی کردار ہیں اور انسانی واقعات ہیں. انسان کیا کچھ سوچتا ہے. یعنی بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ نے اگر بہت زیادہ مال و دولت دے دیا اور پھر اللہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، یہ سب کچھ میرا ہی دیا ہوا ہے، تو جو اہل ایمان ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعتاً سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور وہ ذوق و شوق سے خرچ بھی کرتے ہیں. اور جن کا اللہ پر اس طرح کا ایمان اور یقین نہیں ہوتا تو وہ بالکل وہ قارون کی سی سوچ ہے کہ یہ تو ساری محنت کا نتیجہ ہے میرا، یہ تو میری پلاننگ کا نتیجہ ہے، یہ تو میں نے کیا ہے، میں کیوں خرچ کروں، میں کیوں دوں. اللہ فقیر ہے. اللہ وہ پیچھے سورہ بقرہ کے اندر بھی آ چکا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے سن لی بات ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اور یہاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ براہ راست انسانوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ بات کو سمجھو. یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو اللہ کے در کے، تم سب محتاج ہو اللہ کے در کے. واللہ غنی حمید، اللہ تو غنی ہے. تم سارے بھی اس کا انکار کر دو، تم سارے بھی اس کو نہ مانو، اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے. تمہاری صدقہ خیرات، تمہاری زکوٰۃ، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، اللہ ان کا محتاج نہیں ہے. یہ تو دنیا کے اندر اللہ نے تقسیم کا ایک نظام رکھا ہے کہ غریبوں کے لیے اللہ نے ایک انتظام کر دیا کہ امیر اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں، صدقہ خیرات نکالیں اور غریبوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. ورنہ اللہ ان کو بھی دے سکتا ہے. اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم کتنا دین پر چلتے ہو، کتنا میری باتوں پر عمل کرتے ہو. تو صاف الفاظ میں کہا گیا یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے سوالی ہو، تم سب اللہ کے بھکاری ہو. واللہ غنی حمید، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے. اور اپنی یہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے اس پر اتراؤ نہیں. جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، وہ چھین بھی سکتا ہے. آگے فرما دیا نا، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، راستے سے ہٹا دے. ویأتی بخلق جدید، اور وہ لے آئے کسی اور کو. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ تم سے ساری نعمتیں چھین لے، عزت چھین لے، تمہیں دنیا میں رسوا کر دے اور کسی دوسری قوم کو ہدایت دے، وہ اللہ کی جو ہے وہ بات پر اور اللہ کے رسولوں کی بات پر وہ لبیک کہے، وہ وفادار بنے اور اللہ ان کو نوازے اور دنیا میں عزت دے دے. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ہلاک کر دے. ویأتی بخلق جدید، اور کسی دوسرے کو لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. تو لہذا حقیقت پسند بنو اور اس بات کو سمجھو. وہ جب چاہے کسی قوم کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ کسی اور کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دے. روز قیامت ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنے عمل کا بدلہ پائے گا. کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ جو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں آ جاؤ یہ کر لو، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، وہ بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے. دنیا میں یہ دھوکہ مت دو ایک دوسرے کو، اور اس کو اتنا لائٹلی زبان سے نہ کہہ دیا کرو آ جاؤ چھوڑ دو یہ کام. کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہا ہے، کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے، بعض کا بگڑے ہوئے مزاج کے دوست، چھوڑو یار کیا چلنا، آ جاؤ. تو یار نہیں، گناہ گار ہوں گے، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، پڑھنی چاہیے. تو یار تمہارا بوجھ میں اٹھا لوں گا، مذاق بھی کہہ دیتے. یہ معمولی بات نہیں ہے یہ اتنی بات کہہ دینا. قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ اکبر. رکوع نمبر 5، اس میں کائنات کے اندر جو رنگینیاں ہیں اس کا ذکر ہے اور اس کے ذریعے ایمان لانے کی دعوت ہے. کائنات کے اندر رنگینیاں کیا ہیں؟ اب ذرا غور کریں ایک ایک چیز پر. کتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کے اندر آگے پھر اس کی نوع کی کتنی قسمیں ہیں، اس کی نوع کی کتنی قسمیں ہیں، اس جنس کی کتنی قسمیں ہیں. انسان ایک نوع ہے. اب انسانوں کے اندر ورائٹی، گورے ہیں، کالے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، نقش و نگار کے حوالے سے، رنگ کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، کتنی ورائٹی. یہ رنگا رنگی اس کائنات کے اندر. پھول ایک نہیں، ہزاروں قسم کے پھول ہیں تو سارے پھول. پھل ایک نہیں، ہزاروں قسم کے پھل.
آپ کے علاقے میں کھجور کا پھل ہوتا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ 200 سے زائد قسم کی کھجوریں ہیں، 200 سے زائد قسم کی کھجوریں، ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ اسی طرح آم کا پھل ابھی آنے والا ہے مارکیٹ میں، اور اس کی بھی کوئی 50 کے قریب قسمیں ہیں۔ تو آپ اندازہ یہ رنگا رنگی، رنگوں میں فرق، ذائقوں میں فرق، سائز میں فرق، اور اسی طرح پھر دعوت دی ہے پہاڑ ان کو کاٹو، پہاڑوں کے اندر ماربل یہ جو اب آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ دیکھو پہاڑوں کو کاٹتے ہو، کوئی بلیک ماربل، کوئی جو ہے جناب وائٹ ماربل، کوئی گرے ماربل، کوئی کچھ، وہ ہر کوئی اپنی اپنی چوائس کے مطابق جو ہے وہ وہاں سے لے رہا ہے۔ یہ ساری رنگا رنگی کس نے پیدا کی ہے؟ یہ الرٹ اب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ان پر غور و فکر کے بعد ایمان کی دعوت ہے۔ اچھا، دعوت پھر کس انداز میں؟ اب جو لوگ بھی اس حقیقت کو پا لیتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، وہ واقعتاً اللہ سے ڈرنے والے ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ جن کو یہ بات معلوم ہو گئی نا، جو اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا پیدا کرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اب علماء سے مراد یہ سائنس کا علم جاننے والے بھی ہیں، یہ دین کا علم جاننے والے بھی ہیں، یہ ہر نوع کا علم جاننے والے، جس پر بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ سائنسدان کیا کم اللہ کی کائنات کے راز کو دیکھتے ہیں، ہم اتنا نہیں دیکھتے جتنا سائنسدان اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ دیکھ کر ایمان لے آئے، جتنا باریک بینی سے وہ مشاہدات کرتے ہیں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کسی انسان کی کاریگری نہیں ہو سکتی، یہ کسی انسان کا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے یہ سب کچھ جو ہے اس کائنات کے اندر رکھا ہے اور اسے بنایا ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں، ان پر غور و فکر کے ذریعے سے ایمان کی دعوت ہے۔ اچھا، 5واں رکوع ہے آخری رکوع اس سورہ مبارکہ کا، سورہ فاتر کا۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کائنات کے ہر راز کو بھی جانتا ہے۔ یہ تو ہے نا پیدا کیا، اس میں ورائٹی ہے، اس میں رنگ ہیں، اس میں مختلف قسمیں ہیں، یہ ساری چیزیں کائنات کے پوشیدہ راز ہم ایک دوسرے کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتے، ایون کہ باپ بیٹے کے بارے میں، بیٹا باپ کے بارے میں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہوتا ہے تو وہ میاں بیوی جانتے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اور وہ بھی سب کچھ نہیں جانتے ہوتے۔ سب سے زیادہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں لیکن سب کچھ پھر بھی نہیں جانتے۔ اور اسی طرح باقی پوری کائنات کے راز، اس مخلوقات کے بارے میں اور اس کے اندر پوری کائنات، یہ سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر چیز کا، اور وہ یہاں تک جانتا ہے انسانوں کے سینوں کے اندر کیا باتیں، انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اور اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان کے سینے میں ایک بات ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کاش ایسا ہو جائے، اور کبھی کبھی بالکل ایز اٹ از وہ ہو جاتا ہے اور فوراً ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیا کہتا ہے، آج تو میں اللہ سے کچھ اور مانگ لیتا، آج تو میں اللہ سے کچھ اور مانگ لیتا، جو میرے دل میں تھا وہ فوراً پورا ہو گیا۔ یہ تمہارے دل کی بات کو کس نے جان لیا اور کس نے پورا کر دیا؟ کوئی ہے جو تمہارے دل کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور وہ پورا کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تو بڑا مشہور ہے نا، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ میں نے ایک ارادہ کیا کام کرنے کا، میں نے اسے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، میں نے اس کی پوری پلاننگ کر لی، میں نے سوچا میں اسے کل کر گزروں گا، لیکن وہ نہیں ہوا، میرا سارا پلان ناکام ہو گیا، میں نے کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کیا۔ کون ہے جو میرے رازوں سے واقف ہے؟ کس نے میری اس ساری منصوبہ بندی کو ناکام کر دیا؟ تو کوئی طاقت تو ہے نا، کوئی تو ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے جس کے اختیار میں۔ تو اب ان حالات سے کیا سبق سیکھنا چاہیے کہ جو لوگ بھی اللہ کی ان قدرتوں کو نہیں جانتے اور اس پر ایمان نہیں لاتے وہ بڑے بد نصیب ہیں۔ یعنی ویسے اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھیں گے اور دنیا کے معاملات میں بڑے بڑھ چڑھ کے مشورے دیں گے اور سمجھیں گے کہ ہماری جو بات ہے اگر یہ اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ سے یہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، اور اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، وہ اس کی ذات جو ہے اس پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر یہ ساری کامیابیاں یہ ناکامیاں ہیں، کامیابیاں نہیں ہیں، یہ ناکامیاں ہیں، اور یہ ہمیں لے ڈوبے گی۔ سورہ یاسین،
سورہ یاسین کا پہلا رکوع یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ پہلے رکوع میں قرآن مجید کی عظمت کہ یہ قرآن کریم قرآن حکیم ہے۔ اچھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل کہ آپ بے شک انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، جن کو اللہ نے بھیجا آپ ان میں سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خود کوئی دعویٰ کر دیا، معاذ اللہ، از خود کوئی دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا نبی، نہیں، اللہ نے جن کو اپوائنٹ کیا، جن کو مبعوث کیا، انبیاء اور رسل، ان میں سے آپ ایک ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک غافل قوم کی طرف خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اہل عرب یہ بالکل غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، عیاشیوں والی زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، یہ سارے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ان کی طرف بھیجا ہے۔ اکثر ان میں سے، البتہ ان میں سے اکثر ہیں کہ جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تکبر کی آخری حد بھی پار کر چکے ہیں، بہت زیادہ متکبر مزاج ہیں۔ وہ آپ کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، وہ آپ کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے صرف وقتی مفادات ہیں۔ اگر ہم نے محمد کی بات مان لی تو پھر ان کی ہی چلے گی، پھر ہماری تو سب کی ختم ہو جائے گی۔ لہذا وہ چتراہٹیں، وہ مفادات، وہ قبائلی سرداریاں، وہ پوزیشنیں، وہ سب جاتی رہیں گی۔ پھر تو ایک ہی اللہ کے بندے کی، اللہ کے نبی کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑے گی۔ اور پھر یہ سارے مفادات جو خانہ کعبہ کا متولی ہونے کے ناطے نظر و نیاز حاصل ہوتی ہے، بتوں کے چڑھاوے حاصل ہوتے ہیں، وہ سب جاتے رہیں گے۔ اور ان مفادات کے پیش نظر وہ حق کو قبول کرنے سے مانے ہیں، اور وہ اپنے آبا پرستی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جو باپ دادا کا مذہب ہے، دین ہے، اس کو ماننے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور حق کو قبول کرنے سے وہ انکاری ہیں۔ اور جو انہیں حق قبول کرنے سے محروم کر رہی ہے چیز، وہ اسی کے پیچھے۔ ہدایت وہی حاصل کرے گا جو پیروی کی نیت سے حق کو سنے، اللہ کے نبی کی بات کو سنے، قرآن مجید کو سنے، اور پیروی کی نیت سے قرآن مجید میں جو بات بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جس کا فہم بھی عطا کر دے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ ہدایت نصیب ہی تب ہوتی ہے جب قرآن مجید کو پڑھا اس نقطۂ نظر سے جائے کہ جو بات بھی ہم پر واضح ہوتی جائے گی انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے۔ عمل کی نیت کے بغیر قرآن مجید کا پڑھنا وہ بھی بس باعث ثواب تو ہو سکتا ہے، اور اسے کچھ نہ کچھ ثواب تو مل سکتا ہے، ہدایت سے انسان محروم ہی رہتا ہے جب تک ہدایت کا طلبگار بن کر ہدایت کی نیت سے قرآن مجید کو نہ پڑھے۔ رکوع نمبر 2 میں ایک داستان ہے جو بیان کی گئی ہے۔ کوئی ایک بستی میں اللہ نے 3 رسول بھیجے، اور انہوں نے جا کے بستی والوں کو دعوت دی اور بہت سمجھایا، لیکن بستی والوں نے ان کی مخالفت کی اور ان پر طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیے، اور بالآخر ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے کہ یا ہماری بستی سے نکل جاؤ، ورنہ یہ ہے کہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ اب بستی کے اندر اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، سلیم الفطرت تھا، وہ پہچانتا تھا کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں، اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں حق ہے۔ اس وقت اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ تم سارے مخالفت کر رہے ہو، یہ بغیر کسی لالچ کے تمہیں حق کی طرف بلا رہے ہیں، تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، تم نہیں مانتے، اور دیکھو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان کا ساتھی ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، اور آخرت آنے والی ہے، اور ان پر ایمان لے آؤ، کامیابی اسی میں ہے، ورنہ جو ہے وہ تم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اب وہ نبیوں کو تو وقتی طور پہ بھول گئے، ہماری قوم کا آدمی ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اس کو مار مار کے ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ اب اس کی یہ کیفیت بیان کی ہے اللہ نے کہ وہ اب جو راہ حق کا یہ مسافر جب اس کو قتل کر دیا گیا تو یہ شہید ہے، اللہ کے راستے میں دین کی بات کہتا ہوا مارا گیا، شہید ہے۔ اور شہید کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے قیامت کے دن کا انتظار نہیں ہے۔ جس کی شہادت قبول ہو گئی وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، سیدھا جنت میں ہے۔ اچھا، وہ ادھر جنت میں پہنچ گیا، اب جنت کی نعمتوں سے وہ مزہ اٹھا رہا ہے۔ اب وہ آگے کیا کہہ رہا ہے، یہ منظر ہے جو پیش کیا گیا، اب ساری تفصیل بیان ظاہرہ نہیں کی جا سکتی۔ وہ کہہ رہا کاش کہ میری قوم کے لوگوں کو پتہ چل دے کہ میرے رب نے میرا کتنا اکرام کیا، مجھے کس طرح نوازا، اور ان کی بدبختی اور محرومی ہے کہ یہ انبیاء اور رسول کی دعوت پر انہوں نے لبیک نہیں کہا، ان کی مخالفت پر تلے رہے۔ تو شہادت کی موت جو ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ بہت اونچے درجے کی موت ہے، اور جس کی شہادت قبول ہو جاتی ہے اس کے لیے حساب کتاب کا بھی کوئی جو ہے وہ انتظار نہیں ہوتا، وہ سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر رکوع نمبر 3 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مختلف قدرتوں کا اور اس کے احسانات کا ذکر ہے، اور پھر ایمان کی دعوت۔
قرآن مجید میں یہ اللہ کی قدرتوں کا ذکر، اس کے احسانات کا ذکر یہ بار بار جو آتا ہے، ظاہر ہے یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تمہارے آس پاس یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود تم کفر کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو۔ تو مثلا مردہ زمین کے اندر بارش کے بعد اسے زندہ کر دینا، اور پھر وہی مردہ زمین جو تھی جب بارش ہوئی زندہ ہو گئی، اب اسی میں پھل ہیں، اناج ہیں، سبزیاں ہیں، ساری چیزیں اس میں سے پیدا ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے؟ اسی طرح پھر یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ نظام اس کو کون چلا رہا ہے؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جالے، اور نہ چاند کی جرت ہے کہ وہ سورج کے مدار میں داخل ہو جائے، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ تو کون ہے کہ جو یہ سارا نظام ہستی چلا رہا ہے؟ کون ہے جو یہ پورے سولر سسٹم کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں؟ ورنہ یہ اتنے تیز رفتار، اتنے پاورفل، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مدار سے نکلے تو سارا نظام تلپٹ ہو کے رہ جائے، اور قیامت کے دن اللہ ان کو فری کر دے گا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایسے تھوڑی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ جو کشتیاں تم چلاتے ہو، یہ جہاز جو لے کر تم پانی میں جاتے ہو، یہ صلاحیت کس نے دی؟ اور پھر یہ خشکی کے اندر، خشکی کے اوپر تم بعض جانور ہیں جن کا گوشت بھی کھاتے ہو، بعض ہے جن پر سوائیاں کرتے ہو اور مال برداری کا بھی کام لیتے ہو، یہ ساری اللہ کی نعمتیں تمہیں یاد نہیں ہیں؟ کس نے تمہاری اختیار میں اور قدرت میں دے دیا؟ تم کتنے طاقتور جانور ہوتے ہو، ان کی پیٹھ پر آرام سے سوار ہو جاتے ہو، یہ کس نے؟ تمہارے اندر تو طاقت ذرا بھی نہیں ہے، لیکن ان کے اندر اللہ نے یہ مطلب ہے کہ سمجھ بوجھ رکھ دی کہ انسان ان پر قابو پا لیتا ہے، شیر کو قابو کر لیتا، ہاتھی کو قابو کر لیتا، بھینسے کو قابو کر لیتا ہے، کتنے بڑے بڑے طاقتور جانور ہیں ان کو ایک عام انسان جو ہے وہ قابو کر لیتا ہے، اونٹ کو قابو کر لیتا ہے، کتنے بڑے بڑے جانوروں کو قابو کر لیتا ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں۔ اور جو تمہارے سمندری سفر ہیں ان کو محفوظ کون بناتا ہے؟ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو اب اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کو مانو، اور اللہ پر ایمان لانے میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔ جو انکار کرتے ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود، اس کے احسانات سے لطف اندوز ہونے کے باوجود ان کا انجام پھر اچھا نہیں ہوگا۔ روز قیامت کا ایک منظر ہے کہ جب قیامت وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جی جب جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس وقت ہر کوئی پریشان حال ہوگا کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ قیامت کا دن آ گیا ہے، حساب کتاب کا دن آ گیا ہے، اللہ کے حضور پیشی ہوگی۔ اچھا اب حساب کتاب ہوگا تو نیک بندے جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، اور کامیابی کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں ان کا استقبال ہوگا سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ الفاظ کہتے ہوئے سلامتی ہو ان پر ان کے مہربان رب کی طرف سے، یعنی یہ گریٹنگس ہیں، یہ تہنیت ہے، یہ فرشتے کہہ کر ان کا استقبال کریں گے اہل جنت۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم بھی ایسے لوگوں میں شمار ہو جائیں کہ جب جنت میں جائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے وہ جو ہے وہ استقبال کریں۔ اور اسی طرح وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرم بھی الگ کر دیے جائیں گے اور ان کو ان کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا اور ہانک کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اونھے منہ گرا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم، هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، اور تم ماننے کو تیار نہیں تھے، تم ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی جہنم بھی آنے والی ہے یا نہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر آخری رکوع ہے، اس کے اندر پھر قرآن مجید کی عظمت پر بیان ہے، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، اور شاعری تو اللہ کے رسول کی شان ہی نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو شاعری سکھائی ہی نہیں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، ہمارے نبی کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو شاعری سکھائیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تم کہتے ہو یہ شاعری ہے، یہ شاعری نہیں، اللہ کا شاعری میں اور قرآن میں واضح فرق ہے، انسانی کلام میں اور اللہ کے کلام میں واضح فرق ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے۔ باقی یہ کہ تم انکار کرتے ہو آخرت کا، کہ آخرت میں کیسے اٹھایا جائے گا، جب مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو ان کو بتاؤ کہ کس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا، جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، جب تمہارا کوئی میٹیریل نہیں تھا، جب تمہاری کوئی ڈرائنگ نہیں تھی، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ کی قدرت تو یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب بھی کسی بھی مخلوق کے پیدا کرنے کا یا اس کو کھڑا کرنے کا یا اس کو اٹھانے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا تو کہنا ہی ہوتا ہے،
باقی یہ نہ سمجھو کہ کل قیامت کے دن دوبارہ اٹھانا مشکل ہے، نہیں، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تم انکار کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، تم انکار کر کے جو ہے وہ اپنے لیے نقصان کا سامان کر رہے ہیں۔ اس سے آگے ہے سورہ صافات، اس میں بھی ابتدائی طور پر تو نزول وحی کا اور فرشتوں کا ذکر ہے، اور پھر یہ کہ وحی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے کیا انتظامات کیے اس کا ذکر ہے۔ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات اور شیاطین، ان کو ایک آزادی تھی، یہ آسمان کی ایک حد سے آگے جا سکتے تھے، فرشتوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن کے آتے تھے، اور دنیا میں جو کاہن اور جادوگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ بتا دیتے تھے، اور کاہنوں کا سارا کاروبار اسی پر چلتا ہے کہ ان کو کوئی غیب کی خبر مل جائے اور اس پر پھر وہ 10 خبریں اپنی طرف سے ملا لیتے ہیں اور اس کے بعد جھوٹ سچ کر کے وہ چلاتے رہتے ہیں اپنا کاروبار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر حفاظتی چوکیاں بنا دی، فرشتے بٹھا دیے۔ اب جنات اور شیاطین اب زمین اور زمین سے کچھ فاصلے تک آسمان، یہاں تک بس وہ جا سکتے ہیں، اس ایک حد سے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے اس سے آگے وہ جنات اور شیاطین اب آگے نہیں جا سکتے۔ جہاں فرشتوں کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں اور فرشتے کوئی جو بھی کسی قوم کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی جگہ خوشی کی بات، کسی جگہ غم کی بات، کسی جگہ کوئی حادثہ، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، وہ اس کو نافذ کرنے جاتے ہیں، تو یہ سن لیتے تھے۔ اب ان پر پابندی ہے، جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت سے لے کے قیامت تک، اب اگر کوئی حد کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو فرشتے ہیں وہ شہاب ثاقب، وہ آگ کے انگارے وہ ان پر پھینکتے، اور پھر وہ جو بھی مطلب سرکش شیطان ہوتا ہے یا جن ہوتا ہے اس کو وہ ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو میں آج کے ٹرم میں اگر اسے کہوں تو وہ ڈرون اٹیک ہوتا ہے ان کے اوپر، پھر ڈرون میزائل جو ہیں وہ ان کے اوپر داغے جاتے ہیں جب یہ شیطان جو ہے وہ ایک حد سے آگے، جنات ایک حد سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ اب وہ جو کلام ربانی جو آخری کتاب نازل کی جانے والی ہے اس کو محفوظ بنایا جائے اور اس کے اندر یہ کچھ بھی آمیزش نہ کر سکے، نہ یہ نہ جو جنات اور جادوگر جو ہے جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ، تو ان کو ہر طرح کی ملاوٹ سے محفوظ کرنے کے لیے۔ اور پھر وہی جو ہے اس کا لب لباب کیا ہے؟ اب وہی جو بھیجی جاتی ہے مقصد کیا ہے؟ وہی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی دعوت دی جائے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی اور نبیوں کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی جائے، اور کائنات کے اندر جو پوشیدہ راز ہیں ان کو جانتے ہوئے ان پر غور و فکر کرنے کے بعد ایمان کی دعوت دی جائے۔ تو گویا کہ لوگوں کے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے، لوگوں کے اعمال کو جو ہے وہ صحیح راستے پر لانے کے لیے وحی کو محفوظ کیا گیا کہ وحی محفوظ ہوگی تو لوگوں کے اعمال بھی محفوظ ہوں گے۔ اگر وحی محفوظ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، پھر دین جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہرحال آگے جو ہے وہ رکوع نمبر 2 ہے، اس میں روز قیامت برا اور اچھا انجام اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اب یہ بات تو بڑی واضح ہے، قیامت کے دن اچھا انجام کن کا ہوگا؟ جنہوں نے اطاعت کی، فرما برداری کی، اچھے انسان بن کے رہے، اچھے مسلمان بن کے رہے۔ اور برا انجام کن کا ہوگا؟ جنہوں نے دنیا میں من چاہی زندگی گزاری، عیاشیاں کی، بدماشیاں کی، نبی و رسولوں کی مخالفت کی، جو دل میں آیا وہ کیا، دولت اڑائی اور جو ہے وہ لوگوں پر ظلم کیا، زیادتیاں کی، تو ان کا انجام برا ہوگا۔ تو یہاں قیامت کے دن اچھا اور برا انجام کن لوگوں کا ہوگا اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 3 جو ہے اس کے اندر پھر کئی جلیل القدر نبیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، 1000 سال کی عمر تھی ان کی، 950 سال تو ان کو دعوت و تبلیغ کے ہیں، اور پھر اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی چند لوگ ان پر ایمان لائے اور باقی جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کی زد میں آئے، انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اس رکوع کے اندر کہ وہ بھی اللہ کے جلیل القدر بزرگ نبی تھے، انہوں نے بڑی نمرود کا دور تھا اور نمرود خدائی کا دعوے دار بن کے بیٹھا تھا، اور باقی معاشرے کے اندر بھی شرک تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بڑی ہمدردی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ظالم اس قدر دشمن ہو گئے کہ انہوں نے آپ کو آگ میں ڈال کر جلانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ کیا۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہر کسی کو، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ ایک بیٹا ان پر ایمان نہیں لایا،
اور پھر جب عذاب آیا تو وہ نافرمان بیٹا نافرمان قوم کے ساتھ نبی کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے ہی کہا یا اللہ میرا بیٹا، اللہ نے کہا نوح تیرا بیٹا نہیں، اگر تیرا ہوتا تو تجھ پر ایمان نہ لاتا۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا بھی ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تقریباً جب 86 سال کے ہو گئے، ساری عمر بیٹا نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، پچھلی عمر میں اللہ نے اولاد دی، اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا۔ اب بیٹا جب فلما بلغ معه السعی، اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب وہ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا، یعنی جب وہ 13-14 سال کی عمر کو بچہ ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب 13-14 سال کی عمر کے ہوئے، اب اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن خواب دیکھا، 3 دن خواب دیکھا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، کہتے ہیں اے میرے بچے، انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب ذرا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اب بتاؤ اس دور کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا، اور اتنا سعادت مند بیٹا، اتنا شریف بیٹا، اتنا حلیم بیٹا، اب باجا اللہ صاحب نے جو دیکھا ہے کر گزریے، میں حاضر ہوں، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ کبھی آسمان نے اس طرح کا منظر دیکھا ہوگا، کبھی زمین نے یہ منظر دیکھا ہوگا؟ بیٹا بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ ہمارے کام آئے گا، یہ ہماری نسل پیچھے چلائے گا۔ اور اللہ نے 3 دن خواب دیکھا تو باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا، کوئی بات نہیں ابا، خواب دیکھا ہے تو جو حکم ملا، اس لیے کہ نبی کا خواب ہی وہی ہوتا ہے، آپ کر گزریے، ہم جو ہے وہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار۔ اور پھر وہ لے کر گئے ہیں انہیں میدان مینا کے میدان میں، اور مینا کے میدان میں بوڑھے باپ نے بیٹے کو لٹایا اور اس کے گلے پر جو چھری چلا دی، تو اللہ کیا کہتے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا۔ اللہ کہتا ہم نے آواز دے کے روکا، رک جاؤ ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ نے روکا اور چھری کو حکم دیا کہ ابراہیم کا ایک بال بھی نہ کٹے۔ اور ادھر سے اسماعیل کا طرز عمل کیا تھا، ابا جان جب مجھے لٹا کے چھری چلانے لگے نا، میری اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں آپ کو ترس نہ آ جائے اور اللہ کے حکم میں کوتاہی نہ ہو۔ یہ منظر، اور باپ نے جب آنکھوں پہ پٹی باندھی اور گلے پہ چھری چلائی اللہ کا نام لے کر، تو جبریل آئے جنت سے ایک مینڈا لے کر، جنت سے ایک جانور لے کر آئے، اور وہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہوا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑی قربانی جو ہے وہ فدیہ میں دی اللہ نے، بڑی قربانی، جنت سے ایک میڈا لا کر زمین پہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کیا گیا۔ تو ان پر بھی یہ آزمائشیں آئیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں آزماتا ہے۔ تو انبیاء اور رسل پر اگر آزمائشیں آتی ہیں تو عام انسانوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، تو جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر اگلے رکوع کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور قوم فرعون کا ذکر ہے، اور حضرت الیاس کا ذکر ہے، حضرت لوط کا ذکر ہے۔ اب ان کا ذکر ہم مختلف انداز میں پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 جو ہے اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو کچھ وقت پہلے چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ نے جب کہا نا کہ اے یونس اب تیری قوم پر عذاب آئے گا، یہ نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا پیغام قوم کو دیا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم جو ہے وہ توبہ نہیں کر رہے، تم میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تم اللہ کو نہیں مان رہے، لہذا خود جو ہے وہ وہاں سے چھوڑ کے بستی کو چلے گئے۔ اب قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو قوم کو فکر ہوئی کہ فوراً یونس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے تاکہ ان کے ساتھ مل کر اللہ سے معافی مانگی جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام ادھر جو قوم کو وقت سے پہلے چھوڑ کے چلے، اللہ نے آگے آزمائش میں ڈال دی کہ وہ جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی پانی میں پھنس گئی۔ اب پانی میں جب پھنسی تو وہاں اللہ جو کہتا ہے کہ لگتا ہے یہاں کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے مالک کی نافرمانی کر کے آیا ہے۔ میری کشتی اس وقت بھنور میں پھنستی ہے جب اس سے کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے مالک کی نافرمانی کر کے آیا ہوتا ہے۔ تو کسی نے اپنے مالک کی حکم میں کوئی کوتاہی کی ہے جو اس میں آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، انہوں نے سوچا کہ کہیں یہ الزام مجھ پر ہی نہ ہو، وہ شریف آدمی تو ہر جگہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے دریا میں چھلانگ لگائی، چھلانگ لگائی تو آگے کوئی ویل پہلے سے منہ کھول کے بیٹھی تھی۔ اللہ نے اسے حکم دیا تھا کہ میرے یونس کو اپنے پیٹ میں لے لینا، لیکن اسے ہضم نہیں کرنا، اسے کھانا نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنی۔ اور پھر اللہ نے ان کو وہ وظیفہ سکھایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہ جو ہے وہ
پڑھتے رہے وہاں، اور اللہ نے پھر مچھلی کو کچھ دنوں کے بعد حکم دیا، مچھلی نے ان کو صحرا کے اوپر اگل دیا، اور پھر قوم بھی ان کی تلاش میں تھی، وہ تلاش کرتے 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 وہاں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی، اور وہ دوبارہ اپنی نبی کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ ان کا ذکر آیا ہے۔ اچھا، آگے ہے سورہ صاد۔ سورہ صاد کا جو پہلا رکوع ہے، اس میں بھی پہلے تو قرآن مجید کی عظمت پر دلیل ہے، اس کے بعد پھر مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم کتنے بدبخت ہو، اللہ کے نبی تمہیں کس انداز میں دعوت دیتے ہیں، کس طرح تمہیں اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور تمہاری بدبختی اور ضد ہے کہ تم جو ہے وہ سب کچھ جانتے بوجھتے، اس شخص کی پوری زندگی کھلی کتاب کی مانند تمہارے سامنے ہے، تم پھر بھی انکار کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی مانتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی محرومی اور بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بہتر یہی ہے کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آؤ، ان کی آواز پر لبیک کہو، تب جو ہے وہ تم اللہ کے غضب اور اس کے برے انجام سے بچ سکتے ہو، ورنہ جو تمہارا طرز عمل ہے وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ رکوع نمبر 2 کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل جو داؤد علیہ السلام کے اوپر ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو دنیا کے اندر بادشاہت عطا فرمائی، اور داؤد علیہ السلام کا جو دور ہے یہاں سے بنی اسرائیل کا عروج شروع ہوتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور ہے وہ تو کلائمیکس ہے نا بنی اسرائیل کے دور کا، نقطہ عروج، یعنی اس کے جتنا عروج ان کے دور میں ملا وہ نہیں، لیکن وہ تھے تو آخر داؤد علیہ السلام کے ہی بیٹے نا۔ تو باہر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اپنے لیے جو اپنا ٹائم ہے نا، اب جس کو بھی اللہ تعالیٰ بادشاہت دے، حکومت دے، اقتدار دے، تو وہ اپنے ٹائم کو تقسیم کرتا ہے۔ انہوں نے ایک دن تو رکھا ہوا تھا کہ جو بھی دربار کے کام ہیں، امور مملکت ہیں، حکومت کے کام ہیں، پوزیشن کے کام ہیں، وہ سارے نپٹانے ہیں۔ دوسرے دن انہوں نے لوگوں کے جو بھی جھگڑے ان کے پاس آتے ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہے۔ تیسرے دن انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور چوتھے دن انہوں نے مزید کوئی اس طرح کا خدمت کا کام کرنا ہے، تو اس اپنے حجرے کے اندر رہ کر، تو اس طرح انہوں نے پورے ہفتے کے دنوں کو اپنے لیے تقسیم کیا ہوا تھا، ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی۔ یعنی جو بھی کسی پوزیشن پر آدمی ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہترین ایک لیسن ہے کہ اپنے ٹائمنگز جو ہے وہ سیٹ کر لیں، وہ آسانی ہو جاتی ہے، لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا یہ طریقہ کار ہے کام کرنے کا، اس وقت یہ کرتے ہیں، اس وقت یہ کرتے ہیں، اس وقت یہ کرتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ترتیب کے ساتھ ایک کام کو چلانا ہے، تو مینجمنٹ آسان ہو جاتی ہے، کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ہم سب کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی کوئی اقتدار دے، کوئی پوزیشن دے، وہ اپنے ٹائم کی منصوبہ بندی، اس میں اللہ کے لیے وقت دینا یہ بھی سوچے، اس کے لیے بندوں کے لیے وقت دینا یہ بھی سوچے، اس لیے اپنی جو پوزیشن کی ضروری تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا اس کے لیے بھی سوچے۔ ان ساری باتوں کو سوچ سمجھ کر جو ہے وہ اس کے مطابق اسے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولے کہ اللہ ہی نے اسے یہ منصب عطا کیا ہے، اور اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگے، اس لیے کہ یہ منصب اللہ نے اسے دیا، پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ یہ مشکل مجھ پر آ گئی ہے، یہاں مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، میری مدد فرما، میری نیت صاف تھی، میں غلطی پر نہیں تھا، میں جان بوجھ کے میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تو میری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس بحران سے نکال دیتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس سے بعد آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا بڑا ایک عجیب واقعہ ہے جو بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان کی 100 سے زیادہ بیویاں تھیں، کچھ کہتے ہیں کہ 70، کوئی کہتے ہیں 90، 100، اس طرح تینوں روایات ہیں، 70 100 کی بھی ہے، 70 کی بھی ہے، 90 کی بھی ہے، 100 کی بھی ہے۔ اب وہ بادشاہت بھی بڑی شان و شوکت والی تھی، انہوں نے ایک دفعہ قسم کھا لی کہ آج ایک ہی رات میں ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور پھر یہ امید لگا لی کہ سب سے بیٹے ہوں گے، اور اللہ بیٹے دینے پر قادر تھا۔ فرشتے نے کہا کہ سلیمان یہ اتنی بڑی قسم کھا لی ہے، انشاءاللہ بھی کہہ لو، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بس بھول گئے، کوتاہی ہوئی، انشاءاللہ نہیں کہا۔ اپنی طاقت پر، اپنی صحت پر اور اپنے اقتدار پر گویا کہ ایک لمحہ ایک عجب، ایک تعجب یعنی عجب کا شکار ہو گئے، انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب 100 بیویوں کے پاس گئے، کسی کو پریگننسی نہیں ہوئی، صرف ایک بیوی کو پریگننسی ہوئی، اور وہ بھی پری میچور بچہ پیدا ہوا، اور دائیا نے لا کے تخت پر ڈال دیا کہ لے لو، یہ ہے تمہیں جو ملا۔ اب فوراً پھر سجدے میں گرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میں کچھ لمحے کے لیے اللہ کی ذات کو بھول گیا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے دیا ہوا ہے، اور جتنی بھی انسان صحت مند ہو، طاقتور ہو، سب کچھ ہو، لیکن اولاد اور مال اور اسباب اور اقتدار یہ سب اللہ کی دین ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی ایک آزمائش آئی، ان کے جسم میں زخم پڑ گئے اور وہ زخم خراب ہو گئے، اور جب زخم خراب ہو جاتے ہیں نا، پس پڑ گئی،
پانی نکلنے لگ گیا تو بسا اوقات بیوی اور بچے بھی قریب نہیں آتے کہ بس اس سے تو بدبو آ رہی ہے، اس سے تو یہ ہو رہا، تو گویا کہ بیوی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اولاد بھی ساتھ چھوڑ گئی، اور آہستہ بڑے خوبصورت تھے حضرت ایوب، بہت خوبصورت۔ بہرحال اللہ کو پکارتے رہے، دعا کرتے رہے، صبر کیا، اس لیے کہتے ہیں نا صبر ایوب، بڑا صبر کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دے دی، صحت دی۔ اب انہوں نے قسم کھائی تھی، ایک دن غصے میں آ کے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے ٹھیک ہو جو تجھے میں 100 کوڑے ماروں گا، تو میرے قریب تک نہیں آتی، میرا حال تک نہیں پوچھتی، مجھے دیکھتی نہیں میں کس حالت میں ہوں، ایسی حالت میں اور زیادہ قریب ہونا چاہیے، لیکن انسان ہے وہ گن کھاتا ہے۔ تو اللہ ہی نے پھر حل بتایا، اللہ نے یہ حل بتایا کہ دیکھو اب وہ بیچاری، اس کا بھی اتنا قصور نہیں ہے، ایسا کرو کہ باریک باریک لکڑیاں لو، یہ جھاڑو کی لکڑیاں ہوتی ہیں نا، تختیلے جسے کہتے ہیں جھاڑو والے، یہ لے لو، ان کا اکٹھا بنا دو، 100 کی تعداد میں یہ اکٹھے کر کے ایک ہی دفعہ مار دو، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور وہ بھی بچ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم پوری کرنے کا حل بھی بتا دیا اور اپنے نبی کی مدد بھی کی اور انہیں اس بحران سے بھی نکالا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد اور بڑی جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا۔ اور آخری رکوع ہے آج کے لیکچر کا، اس میں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا، اور اس میں یہ کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، ان سے بھول ہوئی تو معافی مانگی۔ شیطان باغی اور سرکش تھا، اس نے نافرمانی کی اور ڈٹ گیا، تو اب اس کا انجام کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے لعنت اور آخرت میں جہنم۔ آدم علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ فوراً معافی مل گئی اور اللہ کی جنت میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں آدم علیہ السلام کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے طرز عمل سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔